اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد حروف کلام اللہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر اپنے اس کلام کے تمام حروف کی تعداد کے برابر، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، میں سورہ لہب پڑھ رہا ہوں۔ یہ قرآن کی سورت نمبر 111 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں کچھ یہ آیتیں نازل کی ہیں۔ سورہ لہب اس کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ 5 آیتیں ہیں اس کے اندر۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ مال سے مراد سرمایہ اور اس کا نفع۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور وہ آخرت میں عنقریب ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے اور خاردار لکڑیاں ہیں۔ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور دوزخ میں پہنچ کر اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی، خوب پٹی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر فرما دیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اللہ کے دین کی مخالفت کی اور اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کے بارے میں، ان کی سزا کے بارے میں سورہ لہب میں باقاعدہ ذکر کر دیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے دین کے خلاف جانا بہت بڑا عذاب ہے، دوزخ کی آگ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو فالو کریں، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں احکامات فرمائے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ انسان گناہ گار ہے، لیکن میرے انسان دوستوں، بھائیوں، جنوں، سب سے درخواست ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کی ذات کو پہچانو، اللہ کے نبی کو پہچانو، اللہ کی کتابیں جو اتری ہیں ان کو پہچانو۔ جب آپ قرآن مجید سیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، آپ لوگوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کا دین کے اوپر، دین اسلام پہ زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں تلاوت ضرور کریں۔ جب تک آپ اس کا ترجمہ اور تشریح نہیں سمجھیں گے، آپ کو اللہ کے دین کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو قرآن کو سیکھیں، تلاوت کرنا سیکھیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ سیکھیں، سنیں، سمجھیں، پھر اس پہ عمل کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کر دیا،
اس دن سے اس کی زندگی کم ہونی شروع ہو گئی۔ جیسے تجوڑی میں 1 کروڑ روپیہ رکھ دو، اس میں سے ڈیلی 1000 روپیہ نکالتے جاؤ، ایک وقت آئے گا کہ وہ 1 کروڑ روپیہ زیرو ہو جائے گا۔ ایسے ہی انسان کی زندگی ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور دین کا طریقہ سکھایا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا طریقہ سکھایا، اور قرآن مجید ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی اور اس کے اندر تمام روئے زمین اور آخرت کی زندگی کے بارے میں بتا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی جس دن سے انسان پیدا ہوتا ہے کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی 10 دن بعد چلا جاتا ہے، کوئی 5 دن بعد چلا جاتا ہے، کوئی 1 مہینے بعد، کوئی 1 سال بعد، کوئی 5 سال بعد، کوئی 10 سال بعد، کوئی 50 سال بعد، کوئی 100 سال بعد، سب نے چلے جانا ہے۔ لیکن کامیاب وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے نبی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بھیجے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں کتاب بھی بھیجی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کتاب کو سیکھو، سمجھو، اس پہ عمل کرو، نبی کی زندگی کو فالو کرو۔ آپ لوگ دنیا میں، یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ دنیا میں جیسے بندہ زندگی گزارنے کے لیے چھوٹے چھوٹے امتحان دیتا ہے، ایسے ہی سب سے بڑا امتحان ہے قرآن مجید۔ اس کو پڑھنا، سیکھنا، اس پہ عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، یہی کامیابی ہے، کیونکہ اصل زندگی ہے موت کے بعد۔ یہی چیز تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھائی ہے۔ موت کے بعد نا ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہ جتنی بھی دنیا کے اندر ہمیں آسائشیں نظر آ رہی ہیں، سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، پہننے کی چیزیں ہیں، لذتیں ہیں، خوشبوئیں ہیں، خواہشیں ہیں، یہ تمام خواہشیں انسان کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو دے گا۔ اچھے وے میں ملیں گی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، برے وے میں ملیں گی، سزا کے طور پہ ملیں گی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اس سزا سے بچنے کے لیے قرآن مجید کو بار بار پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ زندگی کا ایک بہت بڑا زندگی گزارنے کا طریقہ اور مجموعہ اور تمام احکامات اس کے اندر شامل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں ایسے شامل کر لیں کہ جیسے ہم کھانا کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر بھی عمل کرنا ہے کہ ان کے بغیر موت کے بعد والی زندگی زیرو ہے، کسی کام کی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی کی زندگی کو فالو کرنا ہے۔ آخری نبی کی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ ساری دنیا تعلیم حاصل کرتی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ تعلیم حاصل کرتا ہے اس کو سب سے بڑا عہدہ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے زیادہ تعلیم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، انہوں نے جو پیغام، میسج اللہ تعالیٰ کے توسط سے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے قرآن مجید کی کتاب کی شکل میں، تو اس کو پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ دنیا کے کام جو مرضی کریں، ترقیاں کریں، لیکن یہ سب دنیا کی حد تک ہے۔ اصل کامیابی جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی کتاب ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں بھی بتا دیا، اللہ کے نبی کے بارے میں بھی بتا دیا، اپنے بارے میں بھی بتا دیا، زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا، موت کے بعد کیا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا، فرشتوں کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، چاند کے بارے میں، سورج کے بارے میں،
پہاڑوں کے، سمندر کے، زمین کے اندر کیا ہے، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ جو بندہ بھی، جو بھی بالغ انسان اس کو بار بار پڑھے گا، سمجھے گا، سنے گا، تو وہ انشاءاللہ تعالی آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی اس کو کامیابی ہے، آخرت میں بڑی کامیابی ہے، وہ کامیابی جہاں ہمیشہ ہمیشہ وہاں کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ 10 سال 20 سال، نہیں، کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، اربوں خربوں سال بھی کاؤنٹنگ میں نہیں آتے۔ کھانے پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، لذتوں کی چیزیں، خواہشوں کی چیزیں، وہاں ان کی کوئی تعداد لامحدود ہیں ساری چیزیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ ہم قرآن کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، خود بھی پڑھیں گے، عمل بھی کریں گے، دوسروں تک یہ پیغام بھی پہنچائیں گے، ہر اس انسان تک، جن تک جو دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے تمام مسلمانوں تک، انسانوں تک اپنا پیغام پہنچایا اس کتاب کے ذریعے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کے آخری نبی آ چکے، اس کے بعد قرآن کے حافظ آئیں گے، ولی آئیں گے، بزرگ آئیں گے، مومن مرد آئیں گے، مومن عورتیں آئیں گی، صالحین مرد آئیں گے، صالحین عورتیں آئیں گی۔ ان سب کا کام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے میسج کو تمام انسانوں تک پہنچانا۔ تو میرے بھائیوں، آج سے وعدہ کر لیں کہ ہم 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سارے ارکان کے بارے میں بتا دیا ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی پہ ایمان لانا، اس کی گواہی دینا۔ اس کے بعد نماز ہے، 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ پوری روئے زمین کے اوپر نماز روز ہوتی ہے۔ فجر کی نماز بھی ہوتی ہے، ظہر کی ہوتی ہے، عصر کی ہوتی ہے، عشاء کی ہوتی ہے، مغرب کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نفل نماز ہیں، نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، نماز اوابین ہے، نفل نماز تہجد ہے، جو سب سے اعلیٰ نفل نماز تہجد پڑھی جاتی ہے رات کے آخری پہر میں۔ تو یہ دنیا کے اندر ٹائم بدلتا رہتا ہے، نمازیں اپنے وقت پہ چلتی رہتی ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، روئے زمین کے مسلمانوں، اپنی نمازوں کو اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے علاقے کے وقت کے حساب سے ٹائم پہ ادا کرنے کی پوری کوشش کیا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایگزامینیشن ہال دنیا کے اندر، یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کے بڑی بڑی باتوں تک سیدھے راستے پہ چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرنا ہے۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں، درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ جو بندہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کریں گے، اس کے گناہ معاف کریں گے، اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے، علماء دین نے، بزرگان دین نے فرما دیا 10 درجات ملیں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، تو اس کے علاوہ 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام جو رحمتیں ہیں، درجات ہیں، نیکیاں ہیں، اس کی کوئی حد نہیں، لامحدود ہیں۔ جس کی جتنی زیادہ بندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوگی، عبادت ہوگی، ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی جتنی تلاوت کرے گا، تلاوت قرآن کرے گا، دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، دین پہ عمل کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا ہی اجر و ثواب دیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اتنی جنتیں بنائی ہیں کہ انسان کاؤنٹنگ نہیں کر سکتا، اتنے درجات ہیں انسان کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ تو انہی درجات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، انہی جنتوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، درود شریف پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پڑھے گا، وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو جو اللہ کے نبی کے قریب ہوگا، سمجھ لو اس کو اعلیٰ قسم کا، سب سے اعلیٰ قسم کی جنت ملے گی۔
تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ کی، عقل کی، ہدایت کی، عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ بالغ ہو گئے ہیں، شادی شدہ ہو گئے ہیں، تو آپ کے اوپر عمل لازمی ہو گیا ہے۔ جو آپ کے بچے ہیں ان کو بھی دین اسلام سمجھائیں، اس پہ عمل کرنے کی ان کو بار 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 تلقین کریں۔ 7 سال سے ان کو سمجھانا شروع کر دیں، 10 12 سال بالغ بلوغت کی حالت تک ان کو دین سمجھ آ جانا چاہیے، دین پہ عمل کرنے کا طریقہ آ جانا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، انسانوں کو، جنوں کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعا پڑھ رہا ہوں۔ اللہم اغفر لی ورحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ میں اپنی اس ویڈیو کا یہاں اختتام کرتا ہوں۔ ابھی میں تلاوت قرآن مجید کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو قرآن کو بار بار پڑھنے والا، سمجھ کے پڑھنے والا، سننے والا، اس پہ عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ یہ سمجھ کے اس کو شیئر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ثواب دارین کا حصہ اس میں شامل کر دے۔ اگر ہمارے توسط سے کسی بھی انسان کو، مسلمان کو ہدایت مل گئی، ایمان مل گئی اور وہ جنت میں چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا بھی حصہ جنت میں شامل کر دیں گے، ہمیں بھی کامیابی کا راستہ دکھا دیں گے، ہمیں بھی اس امتحان میں پاس کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس دنیاوی امتحان میں کیا کامیاب کرے اور پاس کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔